بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی میں کوئٹہ سے سیدھے ہم سب احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب اور پرویز رشید صاحب، محمد زبیر صاحب، تو ہم لوگ ابھی سیدھے کوئٹہ سے واپس آ رہے ہیں. اور کیونکہ لاہور کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی تو وایا کراچی پھر ہمیں آنا پڑا. کوئٹہ میں کل ہم ہزارہ برادری جن کے اوپر ایک قیامت گزری ہے ان کے پاس ہم کل گئے، ان کے دھرنے میں شامل ہوئے، ان کے خاندانوں سے ملے، ان کی خواتین سے ملے. اور جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا. کوئی وہاں پر ایسا، وہ جو کان کن شہید ہوئے ہیں، محنت کش تھے بیچارے، کئی 100 فٹ کئی 100 میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے، جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے. اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی، ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے. کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کے ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے. اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے. اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں، بالکل یقین مانے کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے. اور ظاہر ہے پوری قوم جو اس وقت سوگ کی حالت میں ہے، پوری قوم نے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو محسوس کیا ہے. اس میں سے کچھ اس طرح کے بھی خاندان تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا اب کوئی مرد نہیں رہا، ہمارا کوئی کمانے والا تو نہیں رہا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے جو ہمارے جنازوں کو کندھا دے سکے. اسی طرح کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، جس کو شاید اس کی یونیورسٹی یا کالج سے 1 ماہ کی چھٹی تھی. اور کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو وہ 1 ماہ کی چھٹی اس نے وہ کان کے اندر کام کر کے، مزدوری کر کے اپنی فیس کمانے کے لیے اس نے 1 مہینے کے لیے وہاں پر نوکری کی اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح وہ بچیاں اپنے والد کے تابوت سامنے رکھ کے بیٹھی تھیں. کچھ خواتین ایسی تھیں جن کا ایک ہی واحد کمانے والا ہسبینڈ تھا، 5 بچے 6 بچے تھے، وہ وہاں پر بیٹھی تھیں. تو بہت ایک کربلا کا منظر تھا وہاں پر. ظاہر ہے ہم سوائے تسلی اور تشفی اور دلاسا دینے کے ہم کیا کر سکتے تھے. وہ کیا ہم نے جو ہم سے ہو سکا. لیکن آج میں نے آج یہاں پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، میں ٹرانزٹ کے لیے آئی تھی کراچی اور یہاں سے میری فلائٹ تھی لاہور کی شام کو. مجھے لیکن جب میں نے صبح وہ سٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، تو میں رہ نہیں سکی یہ قوم سے بات کیے بغیر. میرے پاس تو ابھی بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اس بے حسی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کی ہیں انہوں نے، یہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے اوپر بات کرنا. لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ آپ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے. اور ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. 2 سے 2.5 ہزار ان کے شہداء ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے،
اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی. آپ اس میں فیل ہوئے, آپ اس میں ناکام ہوئے, آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے, اور آپ کی اس نااہلی اور نالائکی اور فیلئر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پہ کانکنوں کے گلے کاٹے گئے. ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی, آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نیند نہیں آئی. وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلا بالکل کھلا ہوا تھا. میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی, دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ 6 دن سے, آج آئی تھنک 6واں دن ہے, وہ -8 ڈگریز میں, کوئٹہ میں کہیں کہیں برف بھی تھی. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جوں جوں شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اور وہ 6 دن سے مائیں, بہنیں, بیٹیاں, قوم کی مائیں, قوم کی بہنیں, قوم کی بیٹیاں, قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. وہ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو, نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے وہ بی بی سی نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی, جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں, صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے, وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے. وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں, ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ تصاویر ہیں, میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں, اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے, میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو, یہ بلیک میلر ہے. یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملی. ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات, مجھے اپنے بھائی کی, بالکل ینگ بھائی تھا, ایک کا ایک تھا, ایک کا دوسرا تھا, مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے, اس کا گلا کاٹا. اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے, یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھیں, یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے. یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی, ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی, یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا. بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو, دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے, کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں, وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے, آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے, آپ کا سر بوجھ سے جھک جاتا ہے. مگر میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ آج سنی تو میرا تو دل دہل گیا ہے. یہ اتنی سفاکی, اتنی بے رحمی اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے, اور اتنا تکبر
ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فرعونیت ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے, لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلیک میلرز کہتے, یہی بات کرتے؟ بہت ویسے ہر شخص حیران ہے, 22 کروڑ عوام حیران ہے کہ آپ جا نہیں سکے, لیکن ہمدردی کے 2 بول تو آپ بول سکتے تھے.